السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود اور سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جن و انس کی تخلیق کا جو مقصد بتایا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کی عبادت۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی ہم پر ہوش کے آنے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے کوئی خاص دن ہمارے لیے مقرر نہیں فرمایا، نہ کوئی خاص مہینہ ہمارے لیے مقرر فرمایا کہ بس سال میں کوئی ایک مہینہ اللہ کی عبادت کر لو، اس کے بعد تمہاری چھٹی، یا چلو مہینے میں نہیں تو چلو ہفتے ہفتے کر لیا کرو، جیسا کہ دیگر قوم کے یہاں ہے، ہفتے میں ایک روز عبادت گاہ چلے جانا۔ مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ملی جو ہفتے میں عبادت کر لے اور اس کے بعد 6 دنوں کے لیے فرصت۔ نہ اللہ رب العالمین نے کوئی خاص دن اور رات اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی کہ اس خاص دن میں اور اس خاص رات میں عبادت کر لو، تمہاری چھٹی۔ جبکہ قرآن کریم کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے، ہے نا؟ موت آنے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم فرار نہیں حاصل کر سکتے، اس سے پہلے موت سے پہلے ہم فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم
ہوش سنبھالنے سے لے کر کے جب تک کہ ہماری موت نہ آ جائے، حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ تم کو یقین نہ آ جائے، یعنی موت نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو نازل فرما دی، دین نازل فرما دیا اللہ رب العالمین نے، ٹھیک ہے؟ دین اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، شریعت نازل کی گئی ہے، شریعت کو بنایا نہیں گیا ہے، شریعت کو بنایا نہیں گیا ہے، شریعت ایجاد نہیں کیا گیا، دین کو ایجاد نہیں کیا گیا، بلکہ دین اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، شریعت کو نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو دین نازل فرمایا ہے، جو شریعت نازل فرمائی ہے، یہ کوئی آدھا ادھورا دین نہیں ہے، یہ شریعت کوئی آدھی ادھوری شریعت نہیں ہے کہ آدھی بات اللہ کے رسول بتا کر کے گئے، آدھی بات چھوڑ کر کے چلے گئے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت کو مکمل کر لیں، اس میں بڑھا دیں، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر اپنی مرضی سے کسی بات کو ہم شامل کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ اجازت نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ یہ اجازت اللہ رب العالمین نے خود جو شریعت لانے والے ہیں، جو شریعت پہنچانے والے ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو بڑھائے یا کسی چیز کو گھٹائے۔ اتنی ہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم ہوا جتنی باتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوتی تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو رہا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو اس حد تک نبھایا جس حد تک نبھانے کی اجازت ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کامل شریعت ہے، اور اس کے کامل ہونے کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو ہم نے تم پر تمام کر دی۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دی۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان کروا دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کوئی وعظ و نصیحت کرتے تھے، چاہے وہ خطبہ جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، عام وعظ و نصیحت ہو، یا کسی کا نکاح ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مواقع پر ایک خطبہ پڑھا کرتے تھے، جس خطبے کو حدیث کی کتابوں کے اندر خطبۃ الحاجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے عام طور پر ہم لوگ خطبہ مسنونہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خطبہ مسنونہ۔ حدیث کی کتابوں کے اس کا نام کیا ہے؟ خطبۃ الحاجہ نام ہے، خطبۃ الحاجہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خطبے میں جہاں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، جہاں اللہ رب العالمین سے استعانت اور مدد مانگنے کی تلقین کرتے تھے، جہاں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں قرآنی آیات کے ذریعہ سے صحابہ کرام کو تقویٰ کے اختیار کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، وہی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خطبے میں ایک اہم نصیحت کیا کرتے تھے، ایک اہم نصیحت۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین کے اندر نئی باتوں کو نکالنے سے منع کرتے تھے، نئی باتوں کو
نکالنے سے منع کرتے تھے۔ کیا تھی وہ بات، وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما بعد، قرآنی آیات کے پڑھنے کے بعد آپ فرماتے اس کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر شریعت کو بیان فرما دیا، سب سے بہترین کتاب ہے شریعت سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ جو اصل کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے نا۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دین اور شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ جو بتایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور فرمایا کہ میرا جو طریقہ ہے وہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اگر قرآن کریم کے اندر اقیم الصلاۃ کا حکم آیا ہے تو سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب جس میں وہ اقیم الصلاۃ کا حکم آیا، اور اس کے بعد اس نماز کو قائم کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ نماز کے قائم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ برائیوں میں جو سب سے بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر نئی باتوں کو نکالی جائے، ایسی باتیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں اور اللہ کے رسول کے فرمان کے اندر نہیں ہیں، ایسی باتوں کو دین کے اندر شامل کر لیا جائے، یعنی کہا جائے کہ یہ چیز شامل کریں اس کے اندر، اور کہیں کہ یہ عمل، یہ کام دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ سمجھ کر کے اس کو دین کے اندر شامل کر لیا جائے۔ اگر ایسا آپ نے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ہر ایسی چیز جو دین کے اندر شامل کی گئی ہے دین سمجھ کر کے، یہ بدعت ہے۔ کیا ہے یہ؟ بدعت ہے۔ اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے نا، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ بدعت کا معنی کیا ہوا؟ بدعت کی تعریف کیا ہوئی؟ آپ یہ جان لیجئے، آپ اس کو سمجھ لیجئے آپ لوگ کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ جب آپ باہر نکلیں گے نا، یہاں سے ابھی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو بدعت کی تعریف بتائیں گے۔ ان کے پاس بہت بڑا پگڑا بھی ہوگا، بڑا بڑا جبہ ہوگا، بڑی بڑی داڑیاں ہوگی، لمبی لمبی تسبیح کے دانے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور آپ کو بدعت کے معنی بتائیں گے، اور آپ کو کہیں کہ یہ بدعت اگر بری چیز ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ لوگ گھڑی کیوں پہنتے ہیں؟ اللہ کے رسول تو گھڑی نہیں پہنتے تھے، اللہ کے رسول تو موبائل استعمال نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایسی ایسی باتیں کہیں گے آپ سے، اور آپ کو کہا جائے گا کہ اچھا تمہارے مولوی جو حج میں جاتے جہاز پر سوار ہو کر کے، اللہ کے رسول تو جہاز میں سوار ہو کر حج میں نہیں جاتے تھے، یہ تو بدعت ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کیوں گھڑی پہنتے ہو؟ کیوں موبائل پہنتے ہو؟ کیوں جہاز میں سوار ہو کر کے جاتے ہو حج میں؟ ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور کہا جائے گا یہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے تو پھر بدعت تو یہ چیز بھی کیوں استعمال کرتے ہو؟ اصل میں آپ ان کے داڑھی، ان کے جبے اور ان کے پگڑے پر نہ جائیں، آپ ان کی جو اونچی پگڑیاں ہیں نا ان کے سروں پر، اس پہ نہ جائیں۔ یہ سب جھول ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں جھول ہے، یہ دکھاوا ہے۔ یہاں دین نہیں ہے، یہاں شریعت نہیں ہے، یہاں دین اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہاں لوگوں کے دماغوں کو خراب کیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بدعت تو گھڑی پہننا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل جس کو دین تصور کر کے کرتا ہو، وہ یہ جانے کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ابھی میں یہاں پوچھتا ہوں، چند لوگ یہاں موجود ہیں، میں نے بھرے مجمع میں پوچھا
کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم میں سے کون انسان ہے جو گھڑی پہنتا ہے اس نیت کے ساتھ پہنتا ہے کہ اس گھڑی کے پہننے سے اللہ ہم کو جنت دے گا؟ ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، کون ایسا انسان ہے جو کہے گا کہ اس موبائل کو استعمال کرنا اگر ہم چھوڑ دیں تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا ہم کو؟ کون ایسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ اگر ہم جہاز پر سوار ہو کر حج میں نہیں جائیں گے تو اللہ بہت گناہ دے کر کے ہم کو دے گا؟ آسائش جو ہے، آسائش کو استعمال کرنا چاہیے۔ آسائش کے رہتے ہوئے اگر کوئی انسان اپنے جسم کو تکلیف دیتا یہ بری بات ہے۔ ایک انسان ابھی آیا آپ کے سامنے جو پیدل حج کو چلا تھا، ہے نا، اس کے پاس ساری چیزیں مہیا ہیں، کار ہے، سواریاں ہے، پانی جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، ساری چیزیں مہیا ہے، آرام و آسائش کی ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی جان کو تکلیف دینا اسلام نے منع فرمایا۔ میں یہ نہیں کہوں کہ اس کا حج نہیں ہوگا، اگر وہ جاتا ہے حج تو ہوگا اس کے لیے، لیکن وہ اپنی جان کو مصیبت میں ڈال رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جان بوجھ کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہے نا؟ تو اب کوئی انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر ہم جہاز میں سوار ہو کر حج بھی نہیں جائیں گے تو اللہ گناہ دے دے گا ہم کو۔ تو بدعت یہ نہیں ہے جس کو انسان عام چیزوں پر استعمال کرے۔ بدعت اسے کہا جاتا ہے کہ کسی عمل کو انسان دین کا حصہ تصور کرے اور وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بدعت کی سنگینی سے صحابہ کو روکا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو کوئی دین کے اندر ایسا کام شروع کرے جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فهو رد، وہ عمل مردود ہے، ٹھکرایا وہ عمل ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی شکل اچھی ہو، صورت اچھی ہو، ڈھنگ اچھا ہو، صرف ذکر اللہ ہو، صرف اللہ اللہ کی رٹ ہو، صرف قرآنی آیات کی تلاوت ہو، سب کچھ اس کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، یقین مانیے اللہ اسے قبول نہیں کرنے والا۔ 500 کا نوٹ ہم دیکھتے ہیں، ہے نا، اس پہ سرکار کی مہر لگی ہوئی ہے، بالکل ویسا ہی ایک نوٹ بنا لے، سب کچھ کر لے، لیکن اس پہ سرکار کی مہر نہیں لگی ہوئی ہو، آپ مودی کی دکان میں جائیں گے تو جوتا مار کر کے بھگا دے گا آپ کو، بھگا دے گا آپ کو، یہ مذاق کرنے آیا۔ بالکل شکل صورت سب کچھ وہی ہے، لیکن مہر نہیں، اسٹامپ نہیں ہے اس کے اوپر، سیل نہیں ہے اس کے اوپر میں، جو مہر لگایا جاتا ہے سرکار کی جو مہر ہے وہ اس پر نہیں ہے، دھکے مار کر کے بھگا دے گا، یا آپ کو 420 کی کیس میں آپ کو پولیس کے اندر ڈلوا دے گا آپ کو۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ جو بھی عمل کریں اس پر اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے، اور اگر مہر نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے، مردود عمل ہے وہ۔ یاد رکھیں ایسے ہی اعمال کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب بدعت کیا ہے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بدعت کو تقسیم کیا اور کہا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے نا، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت ہے۔ اچھی بدعت کیا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہے، نماز پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے زیادہ سے زیادہ، ہے نا، اس کو کہا یہ اچھی بدعت ہے۔ یہ بدعت حسنہ قرار دیا۔ کیا ہے یہ بدعت حسنہ؟ کیا شریعت کے اندر بدعت حسنہ کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو آئیے قول دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة۔ اقرأوا قول اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں
من ابتدع فی الاسلام بدعہ، جو کوئی دین کے اندر بدعت کو ایجاد کرتا ہے، یراہا حسنۃ، اور وہ کہتا ہے کہ بدعت اچھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے نام پر تقلید کرنے کا رواج قائم ہے نا، تقلید کے نام پر جھگڑا کرنے والے، اماموں کے مقلدین، انہی مقلدین حضرات کے ایک امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعہ، جو کوئی اسلام کے اندر بدعت کو ایجاد کرتا ہے، یراہا حسنہ، اور وہ کہتا ہے کہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے یہ، وہ فرماتے ہیں فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ، جان لو کہ وہ اس بات کا گمان کرتا ہے، اس بات کو یقین دل میں بٹھاتا ہے اپنی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کر کے گئے ہیں، وہ خائن تھے، انہوں نے دین نہیں پہنچایا ہم تک، بعض باتوں کو چھپا لیا، بعض باتوں کو بتا دی، بعض باتوں کو چھپا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم اس بات کا تصور کرتے دل کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں خیانت کی ہے، جو کوئی بدعت حسنہ کو یاد کرتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اقرأوا قول اللہ تبارک و تعالی، پڑھو وہ قول جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو ہم نے تم پر تمام کر دی، الی آخر الآیہ۔ میرے بھائیوں، بدعت کی سنگینی سے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی روکا، اور حد تک کی بات پہنچائی کہ ہمیں کبھی بدعت نہیں کرنی ہے، دین کے اندر نئی چیزوں کو شامل نہیں کرنا۔ آئیے اصل موضوع کی طرف، کچھ تمہیدی باتیں تھیں اب جو میں نے بیان کی۔ اصل جو ہمارا آج کے درس کا موضوع ہے وہ ہے ماہ شعبان، فضائل و بدعات، ہے نا۔ یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس مہینے میں مسلمان کتنے بدعات انجام دے رہے ہیں، اور جو بدعات رائج کی گئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ تعالی اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اتنا روزہ رکھتے کہ ہم کو لگتا تھا کہ ابھی افطار نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب وہ کبھی افطار نہیں ہے، روزہ چھوڑیں گے نہیں، اب رکھتے ہی چلے جائیں گے، اور جب آپ روزہ چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ اب آپ رکھیں گے ہی نہیں، یعنی کہ کثرت کے ساتھ پے در پے روزے رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو مسند احمد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، جسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، وہ روایت کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اور جب وجہ دریافت کی گئی کہ آخر شعبان کے مہینے میں آپ اس کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ مہینہ، رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ مہینہ، یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ اندازہ لگائیے کیا فرمایا آپ نے، رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ۔ رجب ایک ایسا مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں 4 مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب جو شعبان سے پہلے کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ آیا تو اشہر الحرم تھا، وہ حرمت والا مہینہ تھا، لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ ہے بھائی، قابل احترام مہینہ ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اس کی الگ فضیلت، اس کا الگ مقام ہے۔ دو مہینے آس پاس آئے، دونوں قابل احترام، بڑی اہمیت والا مہینہ، برکت والا مہینہ۔ لوگ رجب کے احترام میں لگے ہوئے، رمضان کے احترام میں لگے ہوئے، پتہ چلا کہ شعبان کو لوگ بھول گئے بیچ میں، ہے نا، لوگ شعبان کو بھول گئے۔ حالانکہ اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ 2 مہینوں کے درمیان جو مہینہ آتا ہے نا، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ گزشتہ ابھی جمعہ کا خطبہ ہم سن رہے تھے شیخ اشفاق سلفی حفظہ اللہ کا، وہ اس کی بڑی بہترین مثال دیا انہوں نے خطبے میں، اپنے جمعہ کے خطبہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کسی جلسہ میں کہیں پر بڑے بڑے علماء آتے ہیں نا، بڑے بڑے علماء، نامور علماء آتے ہیں۔ اب 2 علماء موجود ہے، درمیان میں ایک ایسا عالم ہوتا ہے جو بہت نامی تو نہیں ہے، بہت بڑا عالم تو نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول پر اس کا نام تو نہیں ہے، بہت زیادہ اس عالم کا شور تو نہیں ہے، لیکن وہ عالم طالب علم بھی ہو سکتا ہے، لیکن علم کے معاملے میں اس کے اندر اہمیت ہو سکتی ہے، پختگی ہو سکتی ہے، زیادہ علم اس کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے 2 علماء کے بیچ میں بیچارہ خاموش رہ جاتا ہے نا۔ اس یہی مثال شیخ اشفاق سلفی حفظہ اللہ نے خطبہ جمعہ میں دیا ہے۔ یہ شعبان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک طرف رجب کا مہینہ جو قابل احترام مہینہ، اس کی تعظیم ہوتی تھی، بعد میں رمضان آ گیا، اس کے وہ الگ مبارک مہینہ ہے، لوگ اس 2 مہینے کے میں رہ کر کے شعبان کے مہینے کو بھول جایا کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان آنے والا جو مہینہ شعبان ہے، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جب بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، ہے نا۔ لیکن اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص دن کو روزہ رکھنے کی تلقین نہیں فرمائی ہے، یا کسی خاص رات میں عبادت کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ اب آئیے ہم اپنے ماحول کی طرف آتے ہیں، اپنے سماج اور سوسائٹی کے اندر آتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے بعض اعمال کی طرف آتے ہیں کہ شعبان کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں 2 گروہ پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ شعبان المعظم یا شعبان کی 15ویں رات کی عبادت پر زور دیتا ہے اور اس دن ہونے والے بدعات و خرافات سے روکتا ہے، اور دوسری طرف ایسی ہے کہ وہاں عبادت بھی ہے اور رسومات بھی ہے، خرافات بھی ہے، بدعات بھی ہے، سب کچھ اس کے ہاں۔ بدعات تو ہے ہی بہرحال، کچھ الگ چیزیں ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو ان تمام چیزوں سے کٹ آ کر ہمیں حکم دیتا ہے نہیں، اس رات میں ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس رات کی اہمیت، 15ویں شب کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے شعبان کی 15ویں رات کو ہم نے جو نام دیا ہے وہ ہے شب برات۔ کیا ہے وہ؟ شب برات۔ اب آپ اٹھا کر دیکھ لیں قرآنی آیات کو، پورا قرآن اٹھا لیجئے،
یا حدیث کے جو بھی ذخائر ہیں، ذخیرہ ہے نا، تمام کی تمام کتب احادیث کو اٹھا لیں، اس نام کے ساتھ کوئی رات نظر نہیں آئے گی آپ کو، چیلنج کر رہا ہوں میں۔ شب برات کے نام سے کوئی رات نظر ہی نہیں آئے گا۔ کیسے آئے بھائی؟ اس میں تو دو زبان کو ہم نے لا کر کے جمع کیا ہے، ایک شب جو فارسی ہے، ایک برات جو عربی ہے، دو زبان کو لا کر ہم نے جمع کیا یہاں پر۔ دین اور شریعت نازل ہوئی عربی زبان میں، قرآن عربی زبان میں، احادیث عربی زبان میں، ہم نے اہمیت والی رات بنائی فارسی زبان میں، کہا شب برات۔ اگر ہم کو ایسی کوئی رات بنانی بھی تھی تو کم از کم دونوں عربی زبان میں لے کر کے آتے، لیکن وہ نام بھی توفیق نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا یہ شب برات ہے نا، برات والی رات، نجات والی رات۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات یہ کہ شب برات کے نام سے کوئی رات قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ اب شب برات میں کیا کرتے ہیں؟ شب برات میں یہ کیا جاتا ہے کہ شب برات یعنی رمضان شعبان کی 15ویں شب کے تعلق سے کچھ عبادتیں گڑھی گئی ہیں، کچھ عبادتوں کا ذکر کیا، کچھ نمازوں کا ذکر کیا، کچھ روزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو برانڈنگ کرنے کے لیے یعنی کہ عوام تک پہنچانے کے لیے، ایک اچھے کسی چیز کو بھی عوام تک مشہور کرنے کے لیے ایک اچھا نام ہونا چاہیے، ایک اچھا برانڈ ہونا چاہیے۔ ایک 25,000 روپیہ کا فون لے کر آپ کھڑے ہو جائے راستے میں، اس کا کوئی برانڈ نہیں، اس کے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو۔ اب 5,000 کر کے کھڑے ہو جائیں، ایک اچھے برانڈ کا نام وہاں لگا دے، سامان لینے کو لوگ تیار ہے، بھائی اچھا کمپنی کا ہے نا، فلاں کا ہے، یہ فلاں برانڈ ہے نا، لوگ لینے کو تیار ہو جائیں گے۔ لہذا جب کسی عمل کو ہم کو رائج کرنا تھا، مسلمانوں میں لانا تھا، تو مسلمانوں میں لانے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی کہ اس عمل کو منسوب کیا جاتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تاکہ لوگ اس کو ہنس ہنس کے قبول کر لیں، ہے نا، آرام سے قبول کر لیں۔ آپ دیکھیں ابھی کیسے چلتا ہے، رمضان قریب آ رہا ہے، واٹس ایپ میں میسج آئے گا آپ کو، ابھی جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے گا اس پر جہنم حرام، اس پر جنت واجب۔ یہ نہیں کہے گا میرے ابا کا قول ہے یہ، یا میرے دادا کا قول ہے، یا میرا خود کا، نہیں، کیا کہے گا؟ یہ قول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے گا اس پر جہنم حرام ہے۔ اب پوچھو اللہ کے رسول نے کہاں فرمایا؟ کون سی حدیث میں؟ بخاری میں، مسلم میں، کس میں؟ کسی بھی حدیث کا نام اٹھا کے لا کر دکھلاؤ ہم کو، دکھاؤ کہاں پر یہ حدیث ہے۔ یہ نہیں بولے گا میرے ابا کا قول ہے یہ، وہ کہے گا کہ اللہ کے نبی کا قول ہے، کیونکہ حدیث وہ پیغام بیچنا ہے نا، اس کو فارورڈ کرانا ہے، اس کو لوگوں تک بھیجنا ہے، 1000 لوگوں تک، لاکھوں لوگوں تک گردش کر رہا ہے۔ وہ اپنے ابا کا نام دے گا تو کون پوچھے گا اس کو؟ لہٰذا برانڈنگ ہوتی ہے وہاں پر کہ کسی عمل کو اللہ کے رسول سے منسوب کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان خوشی خوشی قبول کر لیں اسے۔ شعبان کی 15ویں شب کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہوا، کچھ ایسے اعمال بنائے گئے اور کہا کہ اس عمل کو کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا۔ آئیے کچھ اہم عبادات جو اس رات میں خاص کیا جاتا ہے اس کا ذکر میں کر دوں، اور اس کی حقیقت یا اس کا کچا چٹھا بھی میں آپ کے سامنے کھول دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود رہے۔ پہلی ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کیا ہے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 15ویں شعبان کی رات کو 12 رکعات نماز پڑھی، جس نے 15ویں شعبان کی رات کو 12 رکعات نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، 12 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کو جنت کا ٹھکانہ مل جائے گا، مرنے سے پہلے اس کو جنت کا ٹھکانہ مل جائے گا، ہے نا۔ یہ حدیث بیان کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ماحول میں
معاشرے میں مسجدوں میں بیان کی جا چکی، گزشتہ جمعہ بیان کی جا چکی ہے، جو جمعہ گیا ابھی ہے۔ اب بیچارہ مسلمان پورا سال تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، پورا سال کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اس کو پانی لینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اب 15ویں شعبان یعنی 14 تاریخ کے شام کو مغرب سے پہلے نہاتا ہے، جا کر کے وہ مغرب سے پہلے نہانے جاتا ہے اور نہا دھو کر کپڑے پہن کر مسجد چلا جاتا ہے کہ بس آج تو ہم کو جنت خرید کے ہی آنی ہے، آج ہم کو جنت خرید لینا ہے۔ پورے سال کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، توفیق نہیں ہے کہ 14 شعبان کو صبح نہا لیتا، وہ جانتا ہے تھوڑی دیر بعد منہ لے کے جا کر کے کھڑے ہو کر کے، لہذا ٹھیک مغرب کے وقت نہائے گا، وہ نہا دھو کر کے فارغ ہو کر کے چلا مسجد۔ اب وہ کیوں؟ سرٹیفکیٹ دینا ہے، جنت جانا اس کو بھی نا، اس کو تو بتایا گیا ہے 12 رکعت نماز پڑھو گے بھی، اور نمازیں بھی آپ کے سامنے آئے گی، بتاؤں گا بھی آپ۔ چلیے روایت آپ نے سن لی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے اور کہا کہ من غلط روایت ہے۔ اسی طریقے سے بعض دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو موضوع کہا کہ موضوع روایت ہے، یعنی کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حدیث کو گڑھائی گئی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو کہا کہ موضوع روایت ہے، یہ روایت موضوع روایت ہے، اور موضوع روایت کو بیان اگر کیا جائے تو بول دینا چاہیے یہ حدیث نہیں ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے، یہ لوگوں نے اپنے من سے گڑھا ہے اور اس کو منسوب کیا کہ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے بڑھیے، ایک اور روایت بہت مشہور روایت ہے، لوگوں میں بہت مشہور ہے یہ، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امتی کا مہینہ ہے۔ 3 حصے میں تقسیم کیا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ یعنی اللہ کے نبی کا مہینہ، اور رمضان امتی کا مہینہ۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حدیث جو ہے یہ بھی موضوع روایت ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی ابو بکر نقاش ہے جو حدیثیں گڑھتا تھا، جو حدیثیں لکھنے والا تھا، یعنی حدیثیں وضع کرتا تھا، یہ گڑھ گڑھ کے باتیں لکھتا اور اللہ کے رسول تک اس کو منسوخ کر دیتا تھا وہ، لہذا یہ حدیث موضوع ہے، موضوع روایت ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امتی کا مہینہ، یہ حدیث موضوع روایت ہے۔ آگے بڑھیے، ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی، جس نے 15ویں شعبان کی رات کو 100 رکعات نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا، لوگ پڑھتے ہیں نا، مغرب سے لے کے فجر تک پڑھتے ہیں، 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 100 رکعات نماز جس نے پڑھی، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اگر وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی تمام خواہشیں اس رات جو وہ مانگے گا، اس رات اس کی تمام خواہشیں پوری کر دی جائیں گی، اس رات اس کی تمام خواہشیں پوری کر دی جائیں گی۔ یہ روایت اللہ کے رسول تک پہنچائی گئی، ٹھیک ہے، منسوب کیا گیا، حالانکہ یہ روایت موضوع روایت ہے۔ موضوع جانتے ہیں نا، موضوع جانتے کہ نہیں؟ موضوع کیا ہے؟ گڑھی ہوئی، اس کی کوئی حقیقت ہی اس کی نہیں ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے، یہ اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ گڑھا گیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ موضوع روایت ہے یہ، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے نام پر جھوٹ گڑھتا ہے، جو کوئی بھی میرے نام پر جھوٹ گڑھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کر لے۔ ہمارے پاس حدیثوں کی کوئی تحقیق نہیں ہے، جہاں سے آئی جس سے آئی ہم نے سن لیا ہے نا۔ ہم دین سیکھنے کے اتنے عادی ہیں، اس قدر شوق ہمارے پاس دین سیکھنے کا ہے کہ پان کی دکان میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہمیں کوئی عبادت بتا دیتا تب سن لیتے ہے نا۔ مودی خانے میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہم کو کچھ اگر 2-4 اذکار تسبیح بتاتے ہم یقین کر لیتے،
سوشل میڈیا پر آنے والا کوئی چکنا چپاٹا انسان جس کے چہرے پر داڑھی کی ایک بال تک نظر نہ آئے، وہ ہمیں کوئی تسبیحات سکھا دے، ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اس کو پتہ کریں، جانیں، پرکھیں کہ ہے کہ نہیں، کیا ہے نہیں ہے۔ 10 20 50 روپے کا سامان ہم لینے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں، دکان پر جاتے ہیں، 10 مرتبہ اس کو ٹان کر گھسیٹ کر دیکھتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں، چلنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو ہم دیکھ کر، سمجھ کر، جانچ کر، پرکھ کر لیتے ہیں۔ لیکن دین ہم کہیں سے بھی لے لیتے ہیں، کسی سے بھی لے لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں اس سے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، اس نے کچھ کہا ہے جس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اگلے کسی کے پاس پہنچائیں یا نہیں پہنچائیں، کسی سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، بس آیا دین کے نام پر آگے بڑھا دیا۔ پہلے رمضان کا یہ دعا، دوسرے رمضان کی یہ دعا، پہلے عشرہ کی یہ دعا، دوسرے عشرے کی یہ دعا، تیسرے عشرے کی یہ دعا، دعاؤں کا بھرمار ہے ہمارے پاس، واٹس ایپ پہ آ رہا، ہم لوگوں کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے معلوم کیجئے کم از کم کسی سے، جانچیے، پرکھیے۔ آپ کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے تو آپ کے پاس علماء ہیں، آپ ان کو پہنچائیے نا بھائی، آگے پوچھئے نا ان سے، پوچھئے کہ آخر کیا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، معلوم کیجئے اس کو، بس آگے بڑھا دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی موضوع روایت ہو اس کو جانچیے، پرکھیے، پوچھئے کسی سے۔ ہمیشہ کوئی کام اپنے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ماہ شعبان کے 15ویں شعبان کے تعلق سے جو عبادتوں کا جو حال ہے، جس کو لوگ کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی کوئی اہمیت نہیں ان عبادتوں کی۔ چلیے ایک تو عمل ہو گیا، ایک چیز میں نے ابھی کراس کر دیا کہ اس رات کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے اس رات۔ دوسرا عمل کثرت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس رات کو لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اس رات کو۔ اس کا نام ہی یہ ہے شب برات، نجات کی رات ہے نا یہ۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا میں بھی آپ کو۔ لوگ قبرستان جایا کرتے، کیوں جاتے ہیں؟ کہا جاتا ہے، ایک ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے، ایک ضعیف روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ رات کو جب آپ اٹھتی ہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، تو وہ پیچھے پیچھے جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، کہاں کہ ان کو شک ہوا کہ شاید کسی اور عورت کے پاس چلے گئے، کہ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ پیچھے پیچھے جاتی ہیں، دوڑے دوڑے جاتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بقیع قبرستان میں کھڑے ہیں، بقیع قبرستان میں کھڑے ہیں، اور ان کا جو چہرہ ہے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ واپس چلی آتی ہیں، پھر وہ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا ایسا محسوس ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، آج 15ویں شعبان ہے، آج شعبان کی نصف ہے، یعنی 15ویں تاریخ کی رات ہے یہ، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کو اس طرح معاف کرتا ہے جس طریقے سے بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کی بال کی جو تعداد ہے نا، اس سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ آج کی رات اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا۔ اس لیے وہ اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اس رات کو قبرستان جانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، یہ روایت ضعیف روایت ہے، یہ روایت ضعیف روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رات کے بارے میں علم ہو، اس کی اہمیت کا علم ہو، اور اللہ کے رسول اپنی بیوی کو نہ بتائیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرتے تھے؟ خائن تھے؟ خود تو چلے گئے قبرستان، اب بیوی کو بتایا بھی نہیں۔ بیوی بستر پر اکیلی ہے، وہ چلے گئے قبرستان چلے گئے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی حکم اللہ کی طرف سے آئے اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو نہ بتائیں، امتیوں تک نہ پہنچائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ رمضان کے مہینے میں آئیے، آخری عشرہ کے تعلق سے کیا ہے وہ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہ ہوتا تھا
کہ جب رمضان کا آخر اشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب رمضان کا آخر اشرہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کر دیا کرتے تھے، راتوں کو زندہ کرتے تھے، رات بھر جاگا کرتے تھے اللہ علیہ وسلم، اور اپنے کمر کس لیتے تھے، تہبند مان لیا کرتے تھے. یعنی کہ ان 10 دنوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مجامعت بھی نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں میں، اور بیویوں کو جگاتے بھی تھے، اٹھو عبادت کی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے یہ. اللہ کے رسول خود بھی جاگتے، بیویوں کو بھی جگاتے تھے. کہاں تو اخیر اشرے میں یہ حال ہے، اور کہاں 15ویں شعبان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول خود چلے جائیں، بیوی کو بھی نہ بتائیں. پتہ نہیں ماتھے میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی. اللہ نے دماغ بھی دیا ہے کہ کو ذرا سا لگاؤ، دماغ بھی ذرا سا لگاؤ، ذرا سوچو کم از کم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے. ان باتوں پر ذرا خیال تو کرو کم از کم، کیا سنت ہے کیا بدعت ہے. ایک معاملہ تو یہ ہوا قبرستان جانے کا کہ چلو قبرستان جانا اس رات کو کس لیے ہے کہ چلو مردوں کے پاس جایا جائے، لیکن قبرستان جانے کا طریقہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ وہاں قبرستان جا کر اللہ کو کیا یاد کریں گے، موت کو کیا یاد کرے گا. انسان وہاں تماشا کرتا ہے، چٹپٹی والا ہے، آلو والا ہے، آئس کریم والا ہے، حلیم والا ہے، چنا والا ہے، سب والا وہاں لگا ہوا ہے، اور رات قوالی گانا بجانا بتی سب کچھ لگا ہوا ہے، اور مائک سب کچھ لگا ہوا. کسی کو موت یاد نہیں آنے والی، وہاں پر کوئی موت یاد نہیں کرتا ہوا پہنچ کر کے. قبرستان جاؤ، اللہ کے نبی کی سنت ہے قبرستان جانا، لیکن رات کو مخصوص کر کے جانا یہ غلط ہے. قبرستان جانا، قبرستان کی زیارت مسنون عمل ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جانے کی تلقین کرتے کہ وہاں جانے سے بندے کو موت یاد آتی ہے، بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے کہ آج یہ فلاں آدمی، یہ فلاں پیسے والا، یہ دولت مند، یہ مالدار، یہ رئیس، یہ وقت کا بادشاہ، یہ علاقے کا نگراں اور حکمراں، آج دیکھو منو مٹی کے اندر دفن پڑا ہوا ہے، آج ہم اوپر ہیں، کل مجھے بھی اسی مٹی کے اندر جانا ہے. اس کے لیے انسان موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کی زیارت کرے. لیکن اس 15ویں رات میں کس کو موت یاد آتی ہے سوائے ہو ہا اور ہنگامہ کا؟ کچھ نہیں ہوتا. پتہ چلا یہ عمل بھی ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں قبرستان جانے کی. اب آئیے قبرستان جانے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی ایک عقیدہ ہے. ایک عقیدہ مسلمانوں کے یہاں ایسا ہے اس 15ویں شعبان کے تعلق سے، شب برات کے تعلق سے، کہ اس رات میں روحوں کا ملن ہوتا ہے نا، روحوں کا ملن ہوتا ہے. میں نے کہا کہ 2 روحوں کی ہوگی زمین پر ملن آج کی رات. 15ویں شعبان کو، نصف شعبان کو روحوں کا ملن ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کی موت شعبان سے پہلے ہو جائے، شعبان سے پہلے جس کی موت ہو جاتی ہے نا، وہ روح جو ہے عالم برزخ تک نہیں پہنچتا ہے، گھومتا رہتا ہے آس پاس میں، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے وہ. لہٰذا اس روح کو اس کے مقام تک پہنچانے کے لیے 15ویں شعبان کو شب برات میں مولویوں کو بلایا جاتا ہے، قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، اچھے کپڑے دیے جاتے ہیں، اچھے پیسے دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ مولوی جو ہے روحوں کو آزاد کرا دے، اور یہ روح جو گھر گھر بھٹک رہی تھی اب وہ روح اپنی جگہ تک پہنچ جائے. میرے بھائیو، افسوس کی بات ہے، آپ اندازہ لگا لیں یہ جو عقیدہ ہے نا بالکل کافرانہ عقیدہ ہے، بالکل سرے طرف سے کافرانہ عقیدہ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ تو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جو روح جسم سے نکل گئی وہ عالم برزخ میں ہے اور نہیں لوٹے گی قیامت تک. روح نہیں لوٹ سکتی قیامت تک. روح کا 2 مقام ہوتا ہے، روحوں کو رہنے کا 2 مقام ہے، ایک علیین اور دوسرا سجین. علیین میں نیک لوگوں کی روحیں ہیں، علیین میں نیک ارواح، اچھے روح وہ علیین میں،
اور سجین میں جو روح ہے وہ قید ہے. سجین کے معنی ہوتا ہے قیدی. اس روح کو جکڑا گیا. بد روح، برے لوگوں کے روح، بد کردار لوگوں کے روح سجین میں رہا کرتے ہیں. اب یہ بتائیے، کہا جاتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو مردوں کی روحیں آتی ہیں گھروں میں، اسی لیے ان کے اس روح کو آنے سے پہلے گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر کو رنگ کیا جاتا ہے، دروازے صاف کیا جاتا ہے، کھڑکی دروازے کو صاف کیا جاتا ہے. بیچاری گھر کی بہو محنت کر کے گھر صاف کرتی ہے. بڑھیا ساس اگر رات کو کے آ جائے گی، دیکھ لے گی گندگی جو سارے زندگی بکتی تھی وہاں جا کر کہیں بکے گی. بیچاری صاف ستھرا کرتی رہتی گھر کی بہو ہے. ساس کی روح آئے گی، سسر کا روح آئے گا، آج ڈر کے ہماری حالت خراب رہتا ہے. یہ عقیدہ لوگوں کا ہے. اسی لیے اس رات کو، اس دن خاص اہتمام کیا جاتا ہے. گھر کے دروازے پہ کوڑا کرکٹ نہ ہو، صاف صفائی ہو. میرے بھائیو، اگر آپ کے مرنے والے، آپ کے میت اگر نیک تھے، اچھے لوگ تھے، تو ان کی روح کہاں پر؟ علیین میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ آپ اندازہ لگاؤ، جو روح اللہ کے پاس ہے، جو اس دنیا سے نکلنے کو بےتاب تھا، جو اس دنیا سے نکلنے کو بےتاب تھا. اب پڑھیں وہ حدیث جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی جو میت جو ہے نا، جو وہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ مردہ کہتا ہے آگے بڑھو، جلدی بڑھو، جلدی بڑھو، میرا معاملہ جلدی کراؤ، ملنا ہے مجھے اللہ رب العالمین سے سجا کر کے. وہ دوڑتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. لوگ گھر میں رکھے رہتے ہیں مردے کو، مردہ کہ جلدی کرو، دفناؤ مجھے تاکہ میری ملاقات میرے رب سے ہو جائے، ہے نا. وہ روح آپ کے پاس آئے گا جس کو آپ ذلیل کرتے تھے، رسوا کرتے تھے، دھکے دیتے تھے، جس کی بات نہیں سنتے تھے. باپ کہتا تھا ایک گلاس پانی پلاؤ تو کہتا تھا کہ بڈھا بہت بک بک کرتا ہے. باپ کہتا تھا کہ اللہ کرے میری موت آ جائے، میں چھٹکارا پا جاؤں. تیرے باپ کروں تیرے پاس کیوں آئے تیرے پاس؟ ایک تو یہ، اور دوسرا میت اگر برا تھا، بد کردار تھا، بدعمالی تھی، جس کا روح سجین کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کی مجال ہے کہ وہاں سے نکل تیرے گھر میں آ جائے. یہ کیسا کفریہ عقیدہ لوگوں کا پالا ہوا ہے، کفریہ عقیدہ. اور پھر اوپر سے کفریہ عقیدہ یہ کہ روحیں آتی ہیں، روحوں کا ملن ہونا، دو روحوں کو ملانا، اس سے فلانا کو ملانا، فلانا کو فلانا سے ملانا، اور اس طریقے سے روحوں کو آزاد کر دینا، یہ کافرانہ عقیدہ ہے. آپ دیکھیں گے غیر قوموں کے یہاں مرنے کے بعد برہمن کو بلایا جاتا ہے. 12 برہمن آتے ہیں، 12 برہمن کو بلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھے پیسے دے کر کے روحوں کو آزاد کرایا جاتا ہے. میرے بھائیو، وہی عقیدہ مسلمانوں کے یہاں ہے. وہاں برہمن کھلاتا ہے، یہاں مولوی کو کھلا رہا ہے. وہاں پر برہمنوں کو کھلایا جاتا ہے، یہاں مولویوں کو کھلایا جا رہا ہے. یہ عقیدہ استغفر اللہ. روحوں کا ملن ہوتا کہا جاتا ہے، کوئی روح لوٹ کر نہیں آتی، قیامت تک نہیں لوٹ کر کے آنے والی ہے. قرآن کا قول ہے، اللہ کا فرمان ہے، رب نے عقیدہ سکھایا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جو روح نکل گئی وہ قیامت تک لوٹ کر نہیں آ سکتی. لیکن ہمارے یہاں یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے. آگے بڑھیے. ایک اور چیز اس مہینے میں یا اس رات میں خاص کیا جاتا ہے، کچھ قسم کا پکوان ہے نا، مخصوص پکوان ہے. اور اس مخصوص پکوان میں ایک پکوان ہے حلوہ پکانا. کہا جاتا ہے کہ اس رات میں حلوہ پکایا جائے، اس کو نیاز و فاتحہ دلایا جائے. کس کے نام کا نیاز؟ اویس قرنی رحمہ اللہ کے نام کا نیاز دلایا جاتا ہے. حلوہ کیوں دلایا جاتا ہے نیاز بھائی؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنے دندان مبارک کو، دانتوں کو توڑ ڈالا تھا. کیوں توڑ ڈالا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس یاد میں، اس محبت میں اویس قرنی رحمہ اللہ نے اپنے دانت کو توڑ لیا تھا. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے دانت توڑا
اللہ کے رسول کی محبت میں. ابھی اس بات پر نہیں جا رہا ہوں کہ واقعہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بعد میں جاؤں گا. ابھی آئیے اس بات پر. اویس قرنی رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کی محبت پر دانت توڑا. آپ کو کس کی محبت ہے؟ نہ آپ کا چہرہ اللہ کے مطابق، نہ آپ کا لباس اللہ کے نبی کے مطابق، نہ آپ کے اعمال اللہ کے مطابق، نہ آپ کا کردار اللہ کے نبی کے مطابق، نہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق. آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے تو نبی سے محبت کیا ہی نہیں. آپ کو کس سے محبت ہے؟ اویس قرنی رحمہ اللہ نے نبی کی محبت پر دانت توڑ دیا تھا. پھر ان کو حلوہ کھائے تھے وہ یا کھلایا گیا تھا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہوا ہے وہ کب ہے؟ شوال کے مہینے میں، سن 3 ہجری جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت شہید ہو گئی. یہ واقعہ ہے. اب حلوہ کھائے کہ نہیں کھائے یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا دانت شہید ہوا ہے جنگ احد کے موقع پر، اور جنگ احد شوال کے مہینے میں. اللہ کے رسول کا دانت شہید ہو شوال میں اور حلوہ کھائے شعبان میں. عجیب معاملہ ہے. جوڑ لیں شوال کے بعد کتنا مہینہ ہوتا ہے؟ لگ بھگ 9 مہینہ ہو رہا ہے. لگ بھگ 9 مہینہ ہو رہا ہے. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان. 9-10 مہینے کا فاصلہ ہے. یا تو اللہ کے نبی نے شوال میں دانت آپ کا شہید ہوا شعبان میں حلوہ کھا لیے ہوں گے، یا شوال میں آپ کا دانت شہید ہوا 9 مہینے کے بعد آپ حلوہ کھائے ہوں گے. اگر آپ کو حلوہ کھلانا ہی تھا اور وہ حلوہ کی رسم بنانی ہی تھی آپ کو تو شوال کا کر لیتے آپ، شاید کوئی مان لیتا آپ کی بات کو. دانت شہید ہو شوال میں، حلوہ کھائے شعبان میں، کیا لاجک ہے؟ اچھا حلوہ تو حلوہ ہو کہ بغیر دانت والا ہی کھا سکے، ورنہ ہمارے یہاں حلوہ کا جو رواج ہے دانت والا بھی نہ کھائے. حلوہ تو ایسا بغیر دانت والا کے لیے ہونا بھائی، جو کچھ نہیں چبا سک رہا توڑ سک رہا وہ حلوہ گھونٹ لے گا. وہ حلوہ تو ایسا ہونا چاہیے. ہم نے جو حلوہ بنایا ایسا کہ دانت والے کا دانت ٹوٹ جائے. پتہ چلے یہ سب جعلی بات ہے، یہ سب جعلی ہے، من پسند ہے، من سے بنایا ہوا ہے نا. اور اس میں قصور آپ کا نہیں ہے، اس میں قصور بالکل آپ کا نہیں ہے. آپ تو بڑے بھولے لوگ ہیں، آپ تو بڑے بھولے لوگ ہیں اور بڑے بیوقوف لوگ ہیں. کیوں بیوقوف لوگ ہیں؟ اس لیے بیوقوف ہیں کہ آپ مقلد ہیں. کھل کر کہوں، آپ کو تقلید کرنا آتا ہے، تحقیق کرنا نہیں آتا نا آپ کو. اگر تحقیق کرتے، کھوپڑی لگاتے، عقل لگاتے، معلوم کرتے ہوئے حقیقت کیا ہے، ذرا حقیقت کے آئینے میں دیکھیں کہ اس رات کی حقیقت کیا ہے. یہ توفیق تو ملی نہیں آپ کو، کیونکہ آپ کے ذہن میں غلامی بیٹھا دی گئی ہے کہ بس جو سنے اس پر عمل کرو. تو قصور آپ کا نہیں ہے. اس عمل کو مسلمانوں میں لانے والا کوئی اور ہے. اس ماہ کے تعلق سے، شعبان کے تعلق سے ٹھیک وہی معاملہ ہوا ہے جو معاملہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا. جو مہینہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. رجب کا جو کنڈا ہے یہ دراصل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر جشن منانے کا ذریعہ شیعوں کی جانب سے جشن منانے کا ذریعہ ہے. انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موت پر جشن منایا تھا اور اس کو لا کر کے ٹھوس دیا سنیوں میں. اسی طریقے سے یہ شعبان جو ہے نا، یہ جو 15ویں شعبان ہے، یہ وہ رات ہے جب شیعوں کا ایک بھگوڑا امام، جس کو امام غائب کہتے ہیں لوگ، جس کو امام غائب کہا جاتا ہے، اس امام غائب کی پیدائش کا دن ہے، پیدائش کی رات ہے. یہ 15ویں شعبان شیعوں کے ایک امام ہے، امام غائب، جو غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں بیچارہ ہو گیا. وہ ملے ہی نہیں آج تک، پتہ نہیں کہاں گئے. اس کے امام غائب کہا جاتا.
امام غائب کی پیدائش کی رات ہے، اور اس رات کو شیعہ حضرات اس رات کو خوب خوشیاں مناتے ہیں اور خوب نظر و نیاز اور اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اور اس رات میں وہ کہتے ہیں کہ امام غائب کی پیدائش کا جشن مناتے ہوئے جو کچھ مانگیں گے ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ ان ساری خباثتوں کو اور برائیوں کو ٹھونس دیا لا کر مسلمانوں کے، سنیوں کے صف میں، اور سنی مسلمان بیچارہ زندگی بھر سن کے بڑا ہوا، اس کو تحقیق کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، ساری باتوں کو سچ سمجھ لیا، جو کہا آمنا صدقنا، جو آیا آمنا صدقنا، کہتے کہتے اس کو قبول کر لیا۔ یہ بدعت مسلمانوں کی ہیں۔ ابھی دیکھیے کس طریقے سے ایک آپ کو شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو، ہم سے زیادہ آپ لوگ سماج کے اندر رہنے والے ہیں، آپ کو پتا ہوگا 2-3 دنوں قبل ایک تہوار بنائی گئی مسلمانوں کے یہاں، آپ کے یہاں ہوا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں، حضرت حسین کی یوم پیدائش منائی گئی ہے نا۔ ایک عجیب تماشا، پوری زندگی نہیں سنا کبھی، جس کو دیکھ رہے ہیں جشن حسین منا رہا ہے، اور ہم سوچ کیلنڈر دیکھ رہے محرم تو نہیں ہے کبھی، یہ تو شعبان کا، محرم تو ہے ہی نہیں۔ آخر ہوا کیا؟ شہید اعظم ہر جگہ شہید اعظم شہید اعظم شہید اعظم چل رہا۔ تحقیق کیا پتہ چلا کہ جشن ولادت حسین منایا جا رہا ہے، شہادت حسین منا کر پیٹ نہیں بھرا تو ولادت حسین منایا جا رہا ہے۔ ایک نئی بے ایمانی اور شیطانی مسلمانوں میں داخل کیا گیا۔ اب دیکھا جائے گا یہ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں، پہلی بار میں نے دیکھا، یہ پہلی بار زندگی میں، یہ پتہ نہیں کہاں تک ڈول کے لے جائے اور اس کی حقیقت کیا ہو، کہاں تک پہنچے گئی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی بھر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر خطبوں میں جس چیز کی سب سے زیادہ زور دیتے تھے اور جس چیز پر وعید بیان فرمایا کرتے تھے وہ بدعت ہے۔ اور یہ بدعت کیا ہے کہ دین کے اندر نئی باتوں کو شامل کر لینا اور اس کو دین کا حصہ سمجھ لینا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اس عمل کو اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ گناہ دے دے گا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، جنت دے دے گا، حالانکہ وہ عمل اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو۔ زندگی بھر اس نقطے کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت ہم نے تمہارے لیے تم پر تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں کے لیے بشارت نہیں بلکہ وعید سنائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام پینے کے لیے صف میں کھڑے رہیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے جام پلائیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جب وہ جام پینے کے لیے جائے گا تو صحابہ کہیں گے دور ہٹاؤ اس کو، یہاں سے اس کو مت پلاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جس نے دین کے نئی چیزوں کو نکالا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے دور ہٹاؤ ان لوگوں کو، انہوں نے میرے دین کے نئی چیزوں کو نکال دیا۔ یاد رکھو سب سے بڑی جو بدقسمتی ہوگی کہ کل قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام پینا نصیب نہیں ہوگا اگر تم نے بدعت کی تو۔ اب بدعتی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی بدعتی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے، خرافات سے، رسوم و رواج سے اللہ تعالی ہم سبوں کو بچا کر کے رکھے، دور رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔